والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں وہ پھر چلا جاتا ہے، مٹی سے پھر اٹھے گا، لیکن پیدا ہونے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مٹی میں جانے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مٹی سے اٹھنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ رب العالمین سے جڑ جاتے ہیں اور پھر جڑے رہتے ہیں، جیسا کہ پراچا صاحب نے فرمایا، ثابت قدمی استقامت ان کی صفت ہوتی ہے۔ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ سے جماعت اسلامی کے تمام لوگوں کا، تمام قیادت کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب کی پیدائش سے پہلے ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی معمولی کاشتکار گھرانے میں پیدا ہوئے، 1 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ والدہ فوت ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور سیرت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو مالدار اور باوسائل تھا، ان کا خاندان بہت ہی اسرت میں زندگی گزار رہا تھا، اور ان کے چچاؤں اور پھوپھیوں نے ان کی دیکھ بھال بھی کی، ان کی پرورش کی، ان کو محبت بھی دی، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بچہ ابتدائی تعلیم حاصل کر لے تو اس کے بعد کاشتکاری کرے یا کارپینٹری کرے یا کوئی دکان چھوٹی موٹی بنا لے۔ لیکن یوسف قرضاوی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جذبہ، جو قابلیت، جو ویژن دیا تھا، بہت کم لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ انہوں نے 9 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کیا، ابتدائی تعلیم جو ہے اس میں درک حاصل کیا، ثانوی تعلیم کے بعد انہوں نے خود اپنی طرف سے الازہر یونیورسٹی میں اپنا داخلے کے لیے درخواست بھیجی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ بچہ جو اس کسب و پرسی کے عالم میں دنیا میں آیا تھا، وہ دنیا کا رہنما، رہبر اور علمی دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت بن گئی کہ امام ابن تیمیہ کی یادیں تازہ ہو گئیں، امام غزالی کی یادیں تازہ ہو گئیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ بلا شبہ ان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں۔ طالب علمی کے دور میں جیل میں جانا پڑا۔ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ طالب علمی کے دور میں جب وہ اخوان کے ساتھ مل گئے اور ان کے نوجوانوں کی تنظیم کے اندر ایکٹیو ہوئے تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ بعد میں بھی کئی مرتبہ گرفتاریاں ہوئیں، اور پھر قطر کے اندر انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ مصر کے ان مظلومین کو اپنی دعاؤں میں یاد کرتے تھے۔ ہم نے ان کو خود دیکھا، سنا کہ جو مصر کی سرزمین پر مشکلات میں اور ابتلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ ہم صرف ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کو پھانسیاں دی گئیں، سید قطب اور ان کے 2 ساتھیوں کو، عبد القادر اوضہ اور ان کے 5 ساتھیوں کو، لیکن اگر آپ حالات کو صحیح طور پر جانیں تو مصر کے اندر سینکڑوں نوجوان جیلوں کے اندر وہ قتل کیے گئے، اور ان کی نماز جنازہ کا بھی کسی کو پتہ نہیں اور ان کی قبر کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ زینب الغزالی نے اپنی روداد قفس کے اندر یہ واقعات جو لکھے ہیں تو وہ دل دہلا دیتے ہیں۔ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں، عقیدت تھی، اور وہ انہیں امام حسن البنا رحمہ اللہ کے برابر درجہ دیتے تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام حسن البنا نے افراد تیار کیے، افراد کی انہوں نے تصنیف کی، اور سید مودودی نے افراد بھی تصنیف کیے، اور فکری محاذ کے اوپر کتابیں اتنی تصنیف کیں کہ کسی موضوع کو انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا۔ یوسف قرضاوی نے بھی یہ کام کیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ انہوں نے یہاں لاہور میں پڑھایا تھا 1979 میں، اور یہی تاریخ تھی جب ان کی وفات ہوئی ہے۔ وفات کی تاریخ تھی ان کی کل، اور 26 تاریخ کوئی غالباً مولانا کا جنازہ ہوا تھا۔ میں تو سب بیرون ملک تھا، اور ہم نے تو وہیں جنازہ پڑھا تھا۔ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر جتنے
علمی کام کیے ہیں ان کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اور اس بڑھاپے کے اندر بھی ان کا یہ کام جاری تھا، کوئی اس کے اندر تعطل پیدا نہیں ہوا۔ 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، بیوہ ہے، اور سب کے سب خوشحال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علمی مقام و مرتبے کے ساتھ اپنے اس بندے کو مالی لحاظ سے بھی اتنا ترفع عطا فرمایا کہ وہ الحمدللہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ لوگوں کو وہ بچپن میں اپنے یتیم ہونے کی وجہ سے ان طلباء و طالبات کو جو مسکین تھے، جو یتیم تھے، ان کو ہمیشہ سرپرستی کرتے تھے۔ اور ہمارے بھائی عبدالغفار عزیز کو تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے تربیت دی ان کی۔ یہ انہی کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ عربی زبان کے اندر اور دیگر عالم انٹرنیشنل معاملات کے اندر اتنے الحمدللہ بلیغ انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تھے۔ اور ان کی وفات کے اوپر علامہ یوسف قرضاوی صاحب کا جو تعزیتی بیان آیا تھا وہ بھی دل دہلا دینے والا تھا، اور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور انٹرنیشنل علماء کونسل کے اندر ان کو اپنے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری جنرل رکھا ہوا تھا۔ یہ شخصیت جو چلی گئی ہے، اس شخصیت کا صدقہ جاریہ جیسے مولا محترم نے فرمایا، صدقہ جاریہ بھی جاری ہے، علم نافع بھی ان کا دنیا کے اندر روشنی پھیلا رہا ہے، ان کی اپنی صلبی اولاد بھی اور ان کی روحانی اولاد بھی الحمدللہ نیک صالح ہے، اور یہ سب ان کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اب نیت کا استحضار کرتے ہیں اور ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ میں دعا کرتے ہیں۔